شہ سوار ہے، قلم اور صحافت کے رئیس التحریر ہے۔ میں ان کی تعریف میں کیا الفاظ کہوں، بس یہی کہوں گا وہ بہترین ادیب بھی ہے، عمدہ خطیب بھی ہے، روحانی علاج کرنے والے بہترین طبیب بھی ہیں۔ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے علم کا دفتر کھل گیا ہو۔ میں ان کی خطیبانہ صلاحیتوں کو اس شعر میں جمع کر کے یوں کہوں گا، وہ اپنی تقریر میں جادو کا اثر رکھتے ہیں، کلیوں کی نگر، پھولوں کی ٹگر، خوشبو کا شہر رکھتے ہیں۔ انہی جیسے لوگوں کے لیے کسی شاعر نے یوں کہا ہے، سنا ہے لوگ انہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، اگر یہ بات ہے چلو نظارے کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے لوگ انہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، اگر یہ بات ہے چلو نظارے کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے جب وہ بولتے ہیں لبوں سے پھول جلتے ہیں، اگر یہ بات ہے چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جس سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا انوار الحق صاحب دعوت برکاتہم مدثر العلی استاد حدیث دار المبلغین لکھنؤ سے اس شعر کے ساتھ گچے ہیں، گل ہیں، سبزائے ابر بہار ہے، گچے گلے سبزائے ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں، بس آپ کا اقتدار ہے۔ حضرت مولانا انوار الحق صاحب کرسی خطابت کر تشریف فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عبادة أمتي تلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی، خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی عام مفلس ہیں، خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی عام مفلس ہیں، بھٹکتے پھر رہے چار سو ایوائے نادانی۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ مبارک اجلاس سیرت النبی اور دفتار بندی کے عنوان سے مدرسہ افضل العلوم تاج گنج کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، اور اس جلسے میں ان خوش نصیب بندوں کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی، انعامات سے نوازا گیا، جن بچوں نے رب العزت والجلال کی توفیق سے مدرسے میں رہ کر اپنے مشفق اساتذہ کی نگرانی میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی قرآن مجید کے نورانی کلمات کو محفوظ کر لیا اور حفظ قرآن کی انہوں نے سعادت حاصل کی۔ واقعی حفظ قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے، یہ نعمت عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو یہ دولت مبارک فرمائے، ان کے ماں باپ کو مبارک فرمائے، اور اس کی قدر کرنے کی اور اس عظیم الشان نعمت پر شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی اور دستار بندی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور وہ قرآن جس کی وجہ سے دستار بندی کی گئی، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہی قرآن کریم ہے، جو قرآن کریم ہے اسی کی عملی تفسیر اور مجسم نمونہ سیرت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سب سے بڑی عالمہ، فاضلہ، جانکار، فقیہہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ زبان پہ بار الہ آئے کس کا نام آیا کہ میرے نطق میں بوسے میری زبان کے لیے۔ ام المومنین تمام ایمان والوں کی ماں ہے حضرت عائشہ، تمام ایمان والوں کی ماں۔ جو ان کو ماں نہ مانے اس کا ایمان سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ وہ ام المومنین ہے اور امتی کی ماں، ابدال کی، قطب کی، وہ ہے ولی کی ماں۔ مت گالیاں دو اپنے اماموں کی ماں کو تم، وہ ہے حسن حسین کی حضرت علی کی ماں۔ تمام ایمان والوں کی ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین۔ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو بھی بہت قریب سے دیکھا اور آپ کی صورت کو بھی بہت قریب سے دیکھا اور نبی کی سیرت کو بھی بیان کیا اور نبی کی صورت کو بھی بیان کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک گھر میں مجھے رہتے ہوئے ایک کپڑے کو سینے کی ضرورت پیش آئی پیوند لگانے کی۔ کس کا گھر ہے یہ؟ اللہ کے نبی کا، جن کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، جن کو جو کچھ ملا آپ کے صدقے اور دوپہر میں ملا۔ نبی کا گھر ہے، روضہ مطہرہ ہے، کپڑے میں پیوند لگانے کی ضرورت ہے۔ پیوند کاہے سے لگتا ہے؟ سوئی سے۔ سوئی کتنے کی ملتی ہے؟ یہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے، مگر نبی کے گھر پہ کپڑے سلنے کے لیے سوئی بھی نہیں تھی۔ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی پڑوسی عورت سے جس کا نام حفصہ تھا، یہ وہ حفصہ نہیں ہے جو ام المومنین فاروق اعظم کی بیٹی ہے، بلکہ دوسری حفصہ نام کی خاتون، میں نے ان سے سوئی مانگی اور کپڑے کی مرمت کی، رفو کیا، پیوند لگایا۔ اس کے بعد اس سوئی کو، چونکہ وہ امانت تھی، واپس کرنے کی فکر تھی، وہ سوئی کھو گئی۔ گھر میں اندھیرا، سوئی واپس کرنا ہے، کیوں؟ یہ امانت ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، امانت امانت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا دین لمن لا امانت له ولا ایمان لمن لا امانت له۔ وہ آدمی بے دین ہے جو امانت میں خیانت کرے، وہ آدمی بے ایمان ہے جو امانت میں خیانت کرے۔ اللہ کے نبی کا لقب صادق ہے اور امین ہے، یہ نبی کی سیرت کا بڑا اہم جز ہے۔ لہذا سوئی ہے چھوٹی سی، مگر ہے تو امانت مانگی ہوئی ہے، واپس کرنا ہے، کھو گئی، اندھیرا ہے، دکھ بھی نہیں رہی، پریشان ہے، فکر مند ہے،
اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ تشریف لے آئے ہمارے آقا ہمارے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے چہرے مبارک کی چمک اور روشنی میں مجھے وہ چھوٹی سی باریک سی سوئی نظر آ گئی. میں مسکرانے لگی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اس امانت کی بات کی فکر تھی، اندھیرے میں نہیں مل رہی تھی، آپ کے رخ انور کی چہرے کی چمک سے مجھے مل گئی. تو کیا پتا چلا؟ پھر عائشہ کو مل گئی. کیا کر رہے ہو تم سامنے بیٹھ کر کے؟ کیا کر رہے ہو؟ پھر عائشہ کو مل گئی. سوئی ہوئی کھوئی ہوئی سوئی نور رخ نبی نے اندھیرا مٹا دیا. یہ صورت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نورانی. ام المومنین فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا اور عرب کی گرمی مشہور ہے. فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مبارک چپل ٹاک رہے ہیں. چپل ٹوٹ گئی تو پہلے تو آپ نے کیا پڑھا؟ جب چپل ٹوٹی تو کیا پڑھا؟ حضور نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم لوگ جب کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لگتا ہے کوئی مر گیا. ارے ہے نہیں؟ بولو. لیکن یاد رکھو یہ نبی کی سیرت نہیں ہے. نبی کی سیرت کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن کی تفسیر نبی کی سیرت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نیک بندے جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سمجھے جب کوئی مرے یہی مصیبت ہے. یہ مصیبت نہیں ہے. پھر کیا مصیبت ہے؟ چراغ جل رہا تھا اور بجھ گیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کیا پڑھا ہوئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھا حضور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے فرمایا عائشہ مصیبت کے موقع پر پڑھنا چاہیے. اور مصیبت کیا ہے؟ کینسر ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے. مصیبت اسے نہیں کہتے. مصیبت کہتے ہیں جو ہم چاہتے تھے وہ نہ ہو، ہماری مرضی کے خلاف کام ہو جائے. ہم چاہتے تھے ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے مگر وہ حافظ قرآن کوشش کے باوجود نہیں ہو سکا، وہ پاس نہیں ہوا، فیل ہو گیا. یہ مصیبت ہے. ہم کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسٹیشن جا رہے ہیں، جام لگا ہوا ہے، ٹریفک جام، دیر ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ یہ بھی مصیبت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لائٹ چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. پاسپورٹ کھو گیا، جیب کٹ گئی. کوئی بھی حادثہ، مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، یہ مصیبت ہے. اس پر کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا قرآن کریم کی آیت کریمہ پر. تو حضور پاک علیہ السلام کی چپل کا تسمہ بدھی ٹوٹ گئی. یہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے بدھی ٹوٹے، ٹوٹ گئی. آپ نے بتایا یہ بھی مصیبت ہے. لہذا جب اس طرح کی کوئی تکلیف پیش آ جائے، خلاف مزاج کوئی کام پیش آ جائے تو تمہیں پڑھنا چاہیے. کیا پڑھو گے بھائی؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا سنت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے. تو آپ کی چپل ٹوٹ گئی، پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا موچی کو بلاؤ اور ابو بکر تم میری چپل ٹاک دو، علی تم ٹاک دو. یہ اللہ کے نبی کے ایسے صحابہ تھے
ذرا سا نبی اگر اشارہ کرتے تو اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا, اپنی بیویوں کو بیوہ کیا, سب کچھ لٹا دیا, مگر اللہ کے نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں یہ میری چپل ہے, یہ میرا کام ہے, اپنا کام خود کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے, خود کر لینا چاہیے. حضور پاک علیہ السلام اپنی مبارک چپل خود سے ڈاک رہے ہیں. اپنا کام کرنے کچھ ہوتا نہیں ہوتا, شان میں فرق نہیں آتا, کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے مگر اس کی شان ہمارے آقا سے بڑی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی اپنے گھر کا کام خود کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے کام میں مدد کر رہے ہیں, تو حضور پاک علیہ السلام چپل ٹاک رہے ہیں. دوپہر کی گرمی, اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ ابھی سنا آپ نے حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ کیسا تھا حضور کا چہرہ؟ چاند سے زیادہ خوبصورت. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں 14ویں رات کا وقت تھا, 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تو اللہ کے نبی ایک جوڑا پہن کے آئے, سرخ حلہ, ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے, ایک چادر پہنے ہوئے تھے. خالی سرخ رنگ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا, جو ہمارے نوجوانوں کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی کو ڈارک کلر لال پسند نہیں تھا. پھر آپ کیسے پہنے ہوئے تھے؟ کہا اس میں خالی دھاریاں پڑی ہوئی تھی, چیک دار تھی وہ چادر, اس میں سرخ دھاریاں تھی, ہری چادر تھی, آپ پہنے ہوئے تھے. کہنے لگے حضور بہت اچھے لگ رہے تھے, میں چاند کو دیکھتا تھا, حضور کو دیکھ رہا تھا, اور بار بار میں دیکھنے لگا, میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا ہمارے آقا کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. فرماتے مقابلہ کرتے کرتے میری نظر آقا کے چہرے پر جم گئی اور میں نے چاند کو یہ کہہ کر کے جواب دے دیا, فرصت ملی تو تجھ کو بھی دیکھیں گے مہے کامل, ہم چہرے سرکار ابھی دیکھ رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عرب کی گرمی, چپل ٹاک رہے ہیں, چہرہ انتہائی خوبصورت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا, اور پسینے کے قطرے آپ کے ماتھے پر نظر آئے موتی کی طرح. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا, مسکرانے لگی. آپ نے پوچھا کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو عائشہ صدیقہ نے ایک شعر پڑھا تھا, اور کیا شعر پڑھا؟ لؤما زلیخا لو رأین جبینہ لا اثرن بالقطع القلوب علی الایدی. زلیخا کو ملامت کرنے والیوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تھا, اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا. اگر وہ ہمارے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دلوں کو ٹکڑے کر ڈالتی. یہ کیا ہے؟ صورت ہے کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عائشہ صدیقہ نے نبی کی صورت بھی بتائی اور نبی کی سیرت بھی بتائی. ایک صاحب آئے اور پوچھنے لگے ام المومنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی, کردار کیسا تھا, اخلاق کیسے تھے, آپ کا عمل طرز زندگی کیسا تھا؟ تو کیا فرمایا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا تو ہے. فرمایا کان خلقہ القرآن, حضور پاک علیہ السلام کا اخلاق, آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کا طرز زندگی, آپ کا دستور حیات کیا ہے؟ کہا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ سب عملی شکل میں موجود تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں. کیا قرآن میں لکھا ہے پتہ ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے بچوں نے قرآن حفظ کر لیا, مگر قرآن میں لکھا کیا ہے؟ نبی کی سیرت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اے ایمان والو, ہم لوگ ایمان والے ہیں نہیں ہیں؟ ارے بولو. صدیق اکبر ایمان والے تھے نہیں تھے؟
تو ایمان والوں کے سردار تھے. وہ ایمان والے اولیاء صحابہ آج کے ایمان والے قیامت تک آنے والے اللہ سب سے کہہ رہا ہے ایمان والوں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے بغیر سلام کے داخل نہ ہو. اپنے گھر کے علاوہ بغیر اجازت کے نہ جاؤ. ایک صحابی نے پوچھا, غور سے سننے کی بات ہے, ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول میرے گھر میں رہتا ہوں اور میری ماں رہتی ہے, کیا ہم اپنے گھر پہ وہاں بھی اجازت لے کے جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہاں بھی اجازت لے کے جاؤ. اے اللہ کے رسول میری ماں رہتی ہے سگی, میں اس سے پیدا ہوا, اس نے مجھے دودھ پلایا, کیا اگر ماں گھر پہ ہو گھر پہ جائیں بغیر اجازت کے؟ آپ نے فرمایا اجازت لے کے. اے اللہ کے رسول اور کوئی نہیں رہتا, میری ماں رہتی ہے. آپ نے تیسری مرتبہ کیا کہا وہ سنو. آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھو جس حالت میں دیکھنا نہیں چاہیے. اکیلی ہے ماں گھر میں, ہو سکتا صدر کھلا ہوا ہو, لہذا اپنے گھر میں سگی ماں ہے اس گھر میں بھی اجازت لے کے جاؤ. اپنے گھر کے علاوہ سے مراد پتہ ہے کون؟ جس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور رہتا ہے. ماں رہتی ہے, بہن رہتی ہے, پھوپھی رہتی ہے, خالہ رہتی ہے اور دوسرے پڑوسی رہتے ہیں, رشتہ دار رہتے ہیں, غیر رشتہ دار رہتے ہیں. ایسے ہر گھر میں جب جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ. ہاں اگر بیوی ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں, مگر عبداللہ ابن مسعود وہاں بھی اجازت لے کر کے جاتے تھے. آپ بتائیے قرآن کی اس آیت میں اللہ نے اپنے تمام ایمان والوں بندوں کو حکم دیا ہے, آج اس پر عمل کون کون کر رہا ہے؟ بولو, ہاتھ اٹھاؤ, کون کون کر رہا ہے؟ افضل العلوم کی مسجد میں بیٹھنے والے مسلمانوں, تہجد پڑھ لیا, اشراق پڑھ لی, اوابین پڑھ لی, صلاۃ التسبیح پڑھ لی, قرآن کی آیت پر عمل کون کرے گا؟ اچھا دوسری بات, مرد لوگ تو جاتے, چلو بھائی اجازت لے لی, دوسرے کے گھر میں گئے تو اجازت لے لی, کرتے نہیں کرتے. لیکن یہ بتاؤ عورتیں اگر کسی کے گھر میں جائیں, عورت ہے وہ جا رہی دوسرے کے گھر میں, وہاں بھی عورتیں ہیں, وہ عورت اجازت لے کے جائے بغیر اجازت کے؟ قرآن کہتا اس کو بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اے ایمان والوں اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ. ایمان والے خالی مرد ہیں یا عورتیں بھی ہیں؟ اب خاموش ہیں, عورتیں. عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے, پھر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مرد کا عورتوں سے پردہ ہے, عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے, پھر بھی اجازت لے کر کے جاؤ. کیوں؟ صرف بات پردے کی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی آپ کے گھر پہ بغیر اجازت کے ایک دم سے آ جائے تو آپ کو اچھا لگے گا یا آپ کو برا لگے گا؟ تکلیف ہوگی نا. تکلیف سے بچاؤ, دوسروں کو اذیت سے بچاؤ. مسلمان کا گھر ہو یا غیر مسلم کا گھر ہو, غلام کا گھر ہو یا مزدور کا گھر ہو, یا استاد کا گھر ہو یا شاگرد کا گھر ہو, کسی کا بھی گھر ہو, دوسرے کے گھر تکلیف مت پہنچاؤ. جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ. قرآن کی آیت سن لی. اللہ کے نبی کی سیرت کیا وہ سنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر پہ گئے. ان کا نام کیا تھا؟ سعد ابن عبادہ. کیا نام تھا؟ رضی اللہ عنہ. حضور نے اجازت لی. حالانکہ اللہ کے نبی کو اپنی امتیوں پر اتنا اختیار ہے جتنا خود امتیوں کو اپنے اوپر اختیار نہیں. اب نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, لیکن اللہ کے نبی دروازے میں کھڑے ہوئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل. حضور اجازت لے رہے ہیں. کیا؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے, رحمتیں نازل فرمائے,
برکتیں نازل فرما. کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضور نے اجازت لی، مگر سعد ابن عبادہ نے سنی حضور کی بات، مگر سلام کا جواب جو دیا، ادھر سے دیکھیں باتیں ہو رہی باتیں، نہیں مانو گے تو بند کر دے، تم اپنی تقریر کرو تو اپنی تقریر بند کر دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ جب سلام کیا تو سعد ابن عبادہ نے کیا کہ سلام سنا حضور کا اور بہت دھیرے سے جواب دیا تاکہ حضور سنے نہیں. کیوں کیا ایسا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کر رہے تھے تو سلام ہے کیا؟ سلام کیا ہے؟ کوئی رسمی چیز ہے؟ کوئی رواجی چیز ہے؟ سلام سنت ہے، سلام نعمت ہے، سلام دعا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ رحمتوں کو نازل فرمائے، اللہ برکتیں نازل فرمائے. یہ دعا کس کی؟ بڑے پیر صاحب کی، جنید بغدادی کی، بایزید بستانی کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی. اگر کوئی بڑی دعا دیتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے. یہ دعا کس کی ہے؟ نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ سلامت رکھے، اللہ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ برکتیں نازل فرمائے، نبی کی دعا ہے. اگر ہم نے جواب دے دیا تو حضور دوبارہ دعا نہیں دیں گے، لہذا چپکے سے جواب دیا. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر رکے اور پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل. تھوڑی دیر رک کے حضور نے پھر سے سلام کیا. کیوں؟ جب کسی کے دروازے پہ جاؤ، بیل بجاؤ، اجازت لو، گھنٹی بجاؤ، لیکن فوراً نہیں، رک جاؤ تھوڑی دیر. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے استنجے خانے میں ہو سکتا ہے جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہو. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر سلام کیا، پھر انہوں نے چپکے سے جواب دیا. تیسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل. پھر سنا، چپکے سے جواب دیا. 3 مرتبہ کے بعد اللہ کے پیغمبر الٹے پیروں واپس ہوئے. آپ نے عمل کر کے بتایا دروازے پہ جاؤ، کسی کا بھی دروازہ ہو، اجازت لو، مسلمان ہے تو سلام کر لو اور 3 مرتبہ اجازت مانگو. اگر نہ ملے تو الٹے پیروں واپس آ جاؤ، زبردستی کھڑے رہو، کبھی تو نکلیں گے. مر کے جاؤں گا یا جھولی بھر کے جاؤں؟ نہیں، واپس جاؤ. قرآن نے عجیب بات کہی. یہ قرآن ہے مسلمانوں، ہمارا اس پہ عمل نہیں، یہ نبی کی سیرت ہے. قرآن کہتا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اگر ہم نے اجازت لی اور گھر والے نے کہا اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، پھر آئیے گا، قرآن کہتا بلا تکلف، برا مانے بغیر فوراً واپس چلے آؤ. کیا کریں گے ہم لوگ؟ برا نہیں لگے گا. ایک بزرگ تھے، وہ رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کاہے کے لیے رو رہے ہو؟ کہنے لگے قرآن کی ایک آیت پر عمل نہیں ہو پا رہا. اللہ اللہ، یہاں کس آیت پر عمل ہے؟ وہ کہتے ایک آیت پر عمل نہیں ہو رہا. کیا؟ میں لوگوں کے دروازے پہ گیا، میں نے چاہا کوئی کہہ دے واپس جاؤ، میں واپس چلے آؤں، مگر آج تک کسی نے مجھ سے کہا ہی نہیں واپس چلے جاؤ. وہ رو رہے. کیوں؟ اللہ والا کسی کے دروازے پہ جائے آدمی کیا کہے گا؟ دروازہ کھول دے. قرآن یہ کہتا ہے. جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو سعد ابن عبادہ دروازہ کھول کے جلدی سے نکلے، دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے حضور سے یوں کہا ہوگا دل جنگ گائے برد تجلی برائے ہم، تشریف لائے آپ تو پلکے بچھائے ہم. حضور ہم نے 3 مرتبہ سلام سنا تھا، لیکن میں نے جواب دھیرے سے اس لیے دیا کہ آپ دعائیں دے رہے تھے، خزانہ لٹ رہا تھا، لہذا ہمارا جی چاہا یہ دعائیں حاصل کر لیں. پھر کہاں ملے گا یہ موقع؟ وہ ہے محروم ازل جو بھی تشنا کام ہے، جس کا جی چاہے پیے ساتھی کا اتنے عام. حضور کی دعائیں مل رہی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں،
یہ ام المومنین فرماتی نبی کی سیرت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور ایک بات اور سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، کہاں؟ وہاں گئے جہاں کوئی نہیں گیا ہے نا؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ معراج۔ معراج میں جب تشریف لے گئے، ساتھ میں کون ہے؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل ہیں، سید الملائکہ۔ جبریل کے اندر میں سارے فرشتے ہیں، مگر جبریل نے دروازہ نہیں کھولا، دروازہ پہلے کھٹکھٹایا۔ جو دروازے پر گیٹ کیپر فرشتہ ہے اس نے کہا من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ ہم اگر کسی کے دروازے پہ جائیں تو وہ پوچھے کون ہے، ہم لوگ بولتے ہی کھڑے ہوئے چپ چاپ، نام ہی نہیں بتا رہے، انسلٹ معلوم ہو رہی ہے، نام پوچھ رہے ہمارا۔ اب وہ بیچارہ پریشان، اللہ جانے کون آیا، کوئی بھی نہیں رہا۔ جبریل اتنے بڑے ہیں مگر فرشتہ وہ ان کے ماتحت ہے، وہ پوچھ رہا ہے من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ جبریل کہتے جبریل، میں جبریل ہوں، دروازہ کھلا نہیں ابھی۔ ومن معک، اور آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھی دروازہ نہیں کھلا۔ اورسل الیہ، کیا آپ کو بلایا گیا پیغام دے کر؟ نعم ارسل الیہ، ہاں بلایا، اب دروازہ کھلا۔ کیا پتا چلا؟ کسی کے دروازے پہ جاؤ، نبی کی سنت یہی ہے، کہیں بھی جاؤ اجازت لے کر کے جاؤ۔ حضور پاک علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کی عملی تفسیر کیا ہے؟ نبی کی سیرت۔ سلام اس پر کہ جس کا ذکر تسکین دل و جاں ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر تسکین دل و جاں ہے، سلام اس پر کہ جس کا خلق کی تفسیر قرآن ہے، جس کے اخلاق کی تفسیر قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، مگر ایک بات سنو، حضور کی جو سیرت ہے یہ کب تک رہے گی؟ کب تک رہے گی؟ ارے کب تک رہے گی؟ قیامت تک۔ ساری زندگی کے مسائل اسی قرآن میں ہیں، نبی کی سیرت میں ہیں۔ نبی بہت سے آئے مگر وہ آخری نبی نہیں تھے۔ ہمارے آقا آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ آپ کی سیرت آخری سیرت ہے، شریعت آخری شریعت ہے، آپ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہی کتاب چلے گی، اسی سیرت سے مسائل حل ہوں گے۔ غافل ہے انسان، کیوں اس قدر پریشانی میں ہے؟ ہر مسائل کا تیرا آیات قرآنی میں ہے، سارے مسئلے قرآن سے حل ہوں گے۔ اسی لیے قیامت تک کے لیے قرآن رہنما ہے، نبی کی سیرت رہنما ہے۔ اسی لیے اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ، بولو، توریت نازل کی، انجیل نازل کی، زبور نازل کی، آسمانی صحیفے صحیفے موسیٰ میں صحیفے نازل کیے، ابراہیم علیہ السلام میں صحیفے نازل کیے، مگر اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ، اللہ نے کاہے کی حفاظت کا وعدہ کیا؟ قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ کیوں؟ یہی حضور آخری نبی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک کے نبی ہے۔ آپ کی سیرت قیامت تک رہنمائی کرنے والی ہے، لہذا اس کی حفاظت، بقا، تحفظ کی ضرورت تھی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا اور کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ جس کی حفاظت کرے، کسی کے منہ میں بتیس دانت نہیں ہے جو اس کے اندر رد و بدل کر سکے، ترمیم کر سکے، تبدیلی کر سکے۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ جب جس چیز کی، مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ روزی دیتا ہے مگر کیسے؟ منہ میں لقمہ کھلاتا ہے خدا، پھر دنیا دارالاسباب، دکان کھولو، نوکری کرو، ملازمت کرو، دینے والا اللہ ہے، اب بات تلاش کرو۔
دوا کرو، علاج کرو، لیکن دوا شفا نہیں دے گی. شفا کون دینے والا؟ اللہ ہے. ہر کام چاہے اسباب کے پردے میں ہوتا ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے حفاظت کے اسباب نے ڈالے ہیں، اللہ کی قدرت کے نمونے نے ڈالے ہیں. اللہ نے جس چیز کی حفاظت کی، کیسے حفاظت کی، اللہ کی قدرت کے نمونے دیکھے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا دشمن کون تھا؟ کون تھا؟ فرعون. اس دشمن نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا اور اس کے نتیجے میں 70,000 بچوں کو قتل کیا. مگر اللہ کو موسیٰ کی حفاظت کرنا تھی. اللہ نے دشمن کے گھر پہ، فرعون کے گھر پہ، اس کی گود میں، اس کے محل میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھائی نہیں دکھائی. اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کعبے کی حفاظت کرنا تھی، ہے نا؟ کیا ہوا تھا؟ ابرہہ آیا تھا ہاتھیوں کا فوج لے کر کے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو گرا دے. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت ویسے نہیں کی جیسے موسیٰ کی حفاظت کی. حفاظت کا انداز بدل گیا. اللہ نے ہاتھیوں کی فوج کو غارت کر دیا اور پرندوں کی فوج کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت ارے کی نہیں کی. اللہ نے واقعے کو قرآن میں بڑی شان سے بیان کیا. آپ سنتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کہ اللہ نے ان کے منصوبوں کو خاک میں نہیں ملا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور اللہ نے بھیجے اڑتے ہوئے پرندوں کی فوج. کیا بھیجا؟ اڑتے ہوئے پرندوں کی فوج بھیجی، ابابیل نہیں بھیجی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ابابیل اللہ میاں نے بھیجی، ابابیلوں کا لشکر آیا، پڑھے لکھے لوگ وہ سمجھتے ابابیل چڑیا ہے، یہی اللہ میاں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیجی تھی، اسی نے کنکریاں برسائی تھی. نہیں، غلط. ابابیل سے مراد ابابیل چڑیا نہیں ہے. ابابیل کے معنی عربی زبان میں لشکر کے ہیں، فوج کے ہیں. طیر کے معنی پرندہ، طیرن ابابیل، پرندوں کے لشکر بھیجے، پرندوں کے جھنڈ بھیجے، پرندوں کی فوج بھیجی. کیا کر رہے تھے پرندے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. وہ پرندے ان پر پتھر کی کنکریاں برسا رہے تھے. اللہ نے کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. ارے ہے اللہ نے موسیٰ کی حفاظت دشمن سے کی. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت پرندوں کے لشکر سے کی. اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. کیا کہا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے پیغمبر اللہ آپ کی دشمنوں سے حفاظت کرے گا. مگر اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کیسے کی پتہ ہے؟ انداز بدل گیا. نرالے انداز سے، سب سے کمزور گھر سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی. جو چیزیں گھر بنا کے رہتی ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں، جو چیزیں گھر بنا کے رہتی ہیں ان کے گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ بولو بھائی. اللہ نے اس سوال کا جواب قرآن میں دیا اور کیا کہا؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. تمام گھروں میں سب سے کمزور لچک گھر مکڑی کا جالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے رفیق غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت غار ثور میں کی تھی. کس سے؟ مکڑی کے جالے سے کی. مکڑی کے جالے میں کوئی دم ہے؟ پھونک مارو تو اڑ جائے. مگر حقیقت میں مکڑی کا جالا نہیں حفاظت کر رہا تھا، حفاظت کرنے والا کوئی اور ہے. مکڑی کا جالا ایک بہانہ تھا دوستو، مکڑی کا جالا ایک بہانہ تھا دوستو.
کی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت دشمن سے کی, کعبے کی حفاظت پرندوں سے کی, اپنے نبی کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کی. اللہ نے اپنے کلام نبی کی سیرت قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا. انداز بدل گیا. قرآن کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ اللہ چاہتا کسی طریقے سے بھی حفاظت کر سکتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو نوازنے کے لیے, اپنے نبی کے غلاموں کے درجے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی حفاظت کا وسیلہ بنا دیا اور ذریعہ بنا دیا. مسلمانوں, یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کو حفاظت کے لیے ہماری ضرورت نہیں تھی, مگر نبی کے غلاموں کو نوازنا تھا, ان کے درجوں کو بلند کرنا تھا. پتہ ہے کتنا نوازا خدا نے؟ معمولی چیز ہے. توریت کے حافظ نہیں, انجیل کے حافظ نہیں, بائبل کے حافظ نہیں, اردو مادری زبان ہے, اس زبان میں لکھا ہوا پرچہ رسالہ اس کے حافظ نہیں, اور قرآن 30 پارے عربی زبان, یہ چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لے, یہ خود سے انہوں نے یاد کر لیا. کسی کی اوقات نہیں ہے جو قرآن کو یاد کر سکے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے. نصیحت ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ چاہتا ہے اللہ کے کلام کی بندے حفاظت کریں. میرے بھائیوں, آپ کو پتا نہیں ہے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں کتنا نوازا ہے. یہ جو قرآن پاک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہو؟ وزیر اعظم کو بلانا مشکل ہے, وزیر اعلیٰ کو بلانا مشکل ہے, مگر نبی کا ہر غلام جب چاہے, جس وقت چاہے, جہاں چاہے فرشتوں کو بلا سکتا ہے. بولو, فرشتوں کو بلا سکتا. کہاں؟ ٹاور میں نہیں, ٹی شرٹ میں, جھوپڑے میں, چھپر میں. فرشتوں کو کیسے بلائیں گے؟ کہ قرآن پڑھنا شروع کرو, فرشتے آ جائیں. جیسے یعنی قرآن سنتے, قرآن پڑھنا شروع کیا, فرشتوں کو نزول شروع ہو گیا. یہ فرشتے, اب رمضان آ رہا ہے, ہمارے بچے حافظ قرآن بنے, یہ تراویح پڑھیں گے. خالی انسان نہیں ہے قرآن سننے والے, آسمانوں کے فرشتے بھی شامل ہیں. جہاں قرآن پڑھا جائے گا فرشتے آ جائیں گے. اچھا, جب فرشتے آئیں گے, رحمت کے فرشتے, تو پھر کیا ہوگا؟ رحمتیں لے کے آئیں گے, پریشانیاں لے کے آئیں گے. ارے بولو, رحمت کے فرشتے آئیں گے تو رحمت لے کر کے آئیں گے. اللہ کے بندو, ہر آدمی فرشتوں کو بلا سکتا ہے. پنکھا چل رہا ہے, سوئچ آن کیا, چل پڑ, بند کیا, بند ہو گیا. جب چاہو فرشتوں کو بلا سکتے ہو. یہ فرشتے آئیں گے, کیوں آتے ہیں پتہ ہے آپ؟ پتہ ہے؟ یہ فرشتے کھانا کھاتے ہیں, فرشتے کھانا کھاتے ہیں, فرشتے سوتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ سوتے نہیں, کھاتے نہیں, پیتے نہیں, گناہ نہیں کرتے. ان کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. مگر یاد رکھو, اللہ نے فرشتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی طاقت نہیں دی, قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں دی. جو چیز اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی, وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتیوں کو عطا فرمائی. ارے ہے یا نہیں؟ یہ نبی کا صدقہ ہے. کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی, رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ کے کلام کی قدر کرنے والے بن جاؤ. اس نعمت پر شکر ادا کرو. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اللہ کی قسم, دنیا کا بادشاہ اور تاجدار بھی اس سے بڑی دولت اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا. قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. ان بچوں نے جو حفظ کیا ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ یہ نعمت مبارک فرمائے اور اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر میرے بھائیوں, یہ بات یاد رکھنا, شکر کرو گے تو یہ نعمت رہے گی,
نعمت کیا ہے؟ آنکھیں نعمت ہے نہیں، گردے ہیں، دماغ، دل، پلکیں سب نعمت ہیں۔ اچھا کون چاہتا ہے کہ اللہ یہ نعمت چھین لے، ہم اندھے ہو جائے؟ کون چاہتا ہے؟ جو چاہتا ہو ہاتھ اٹھائے۔ چاہتا ہے کوئی؟ نعمت باقی رہے، کیسے باقی رہے گی؟ اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، شکر ادا کرتے رہنا، نعمت باقی رہے گی، چھینی نہیں جائے گی۔ اور اچھا ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ کروڑ پتی ہم ہیں، کروڑ پتی رہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں، یہی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اور آگے بڑھ جائیں، چاہتے نہیں چاہتے؟ اللہ نے کرم کیا، نعمت بھی عطا فرمائی، کہاں باقی رہے گی، چھینی نہیں جائے گی اگر شکر کرو گے، اور جتنی ہے اتنی نہیں رہے گی، اس کو اور آگے بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کریم کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ رات دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، شکر ادا، اس کا شکر ہے کیا؟ قرآن کی تلاوت کرنا، اور تلاوت بھی یاد رکھیے، ایسے توفیق نہیں ملے گی مولوی ہو جاؤ قرآن پڑھ نہیں پاؤ، حافظ ہو گئے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ بے نیاز کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگو، اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا ہے، مگر آپ کیا کہتے ہیں؟ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دن کے لمحات میں بھی عطا فرما، رات کے اوقات میں بھی عطا فرما۔ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ مانگنے کے بعد دیتا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو۔ اور پتہ ہے آپ کو ہمارے آقا کتنے اچھے ہیں۔ حضور نے کہا امت کو ہر چیز مل جائے، اللہ سے مانگو تمہیں ملے گی۔ اچھا مانگے کیسے؟ مانگنا بھی تو نہیں آتا، اللہ کے نبی نے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہم کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، کتنے پیدا میرے اشکوں میں روانی کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا غور سے سننا، یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، جو محبت نہ کرے وہ مومن، خالی محبت نہ کرے نہیں، اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے ہے۔ ایک صحابی ایسے ہیں جن سے اللہ کے نبی نے خود کہا مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، معاذ بن جبل۔ پھر آپ نے ان کو نصیحت کی، چہیتے آدمی کو، محبوب آدمی کو جو چیز دی جاتی ہے وہ کیسی دی جاتی ہے؟ خراب۔ اب بیٹھے ہوئے سن، محبوب کو جو چیز دی جاتی ہے چھاٹ کے خراب دی جاتی ہے سب سے اچھی۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تم سے محبت ہے، پھر آپ نے ان کو ایک نعمت عطا کی، اور کیا کہا حضور نے معلوم؟ دیکھو معاذ، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، ناغہ نہ کرنا۔ ڈاکٹر کہہ رہا یہ ہارٹ کی دوا ہے، چاہے کھانا نہ کھانا مگر یہ دوا ضرور کھانا۔ اللہ کے نبی کوئی تو بات ہے جو آپ بتا رہے یہ دعا ضرور پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد۔ بڑی قیمتی دولت ہے۔ کیا کہہ دیا خدا نے، اللہ کے نبی نے؟ یاد کرو وہ دعا، پڑھو گے سب لوگ نہیں؟ پڑھیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اتنی جامع دعا ہے جیسے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا، حضور ساری زندگی مانگتے رہتے، مانگ نہیں پاتے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ میری مدد فرما، ہم تجھے یاد کر سکیں،
تیرا ذکر کر سکیں. ذکر سبحان اللہ بھی ہے, علماء موجود ہیں, الحمدللہ بھی ہے, لا الہ الا اللہ بھی ہے, مگر سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر فرمایا کیا ہے؟ اتنا ثواب کسی چیز میں نہیں ہے, وہ قرآن ہے. قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے ذکر نازل کیا. اے اللہ ذکر آپ نے نازل تو کر دیا, ہمارے بچوں کو حافظ تو بنا دیا, اے اللہ پڑھنا بھی ہمارے ماں باپ نے سکھا دیا, مگر قرآن پڑھنے پر ہماری مدد فرما. اللہ مدد کرے گا تو قرآن پڑھ پاؤ گے, ورنہ پورا سال گزر جاتا ہے اور حافظ ہے قرآن دیکھنے کی نوبت نہیں آتی. قرآن کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال, حضور کا مبارک بال اگر کہیں مل جائے تو دیکھنے جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ بولو سب جائیں گے. حضور کا بال, حضور کا بال, آپ کا پیر کا نشان پتھر پہ بنا ہوا قدم رسول ہے. لائن لگ رہی, کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, مگر کوئی یقینی بات نہیں, واقعی یہ حضور کا بال ہے. مگر اللہ کے نبی کی سیرت, اللہ کے نبی کا معجزہ جیسا تھا ویسا ہی ہے. وہ کیا ہے؟ فرما وہ قرآن پاک. اس کو دیکھو, اس کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی. ابھی مولانا کلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں, حضرت محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس مدرسے میں قرآن کے صحیح پڑھنے کا انتظام ہوگا, قرآن کے صحیح پڑھنے کا انتظام ہوگا, وہاں مالی پریشانی کبھی نہیں پیش آئے گی. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہہ رہا اقرا وربک الاکرم, اقرا وربک الاکرم, پڑھو تمہارا رب بہت نوازنے والا ہے. اللہ کی رحمت کے خزانے نے کبھی نہیں. کیا کہا پتہ ہے اللہ نے کیا کہلوایا؟ حدیث قدسی ہے, کیا کہلوایا خدا نے؟ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی فأعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. فرمایا جس کو قرآن اپنے اندر لگا لے, مشغول کر لے, اتنا قرآن پڑھے, اتنا قرآن پڑھے, اسے ذکر کا موقع نہ ملے, دعا کا موقع نہ ملے, اتنا اور پڑھ لے, اتنا اور پڑھ لے, اتنا اور پڑھ لے. اللہ فرماتا میرے بندے سے کہہ دو جو مانگنے والوں کو ہم دیں گے, قرآن پڑھنے والوں کو بغیر مانگے ہوئے عطا کریں. اور اللہ کو پتا ہے بندے کو کس چیز کی ضرورت کیا نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن مل گیا تو سب مل گیا. خزانہ گھر میں ہے موجود, پھر بھی راہ مفلس ہے, بھٹکتے پھر رہے چاقو ہے بائے نادانی. آپ کو پتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے سفلی کر دیا ہے, کسی نے دکان باندھ دی ہے, بچے پہ نظر لگ گئی ہے, کہاں جا رہے ہو تم؟ بولو ربک فلک نہیں ہے تمہارے پاس, بولو ربک ناز نہیں ہے تمہارے پاس, آیت الکرسی نہیں ہے تمہارے پاس. آپ نے فرمایا 3 مرتبہ قل اللہ شریف اور قل بالفلق قل بالناس کو پڑھے اور ہاتھ میں پھونکے اور اپنے جسم پر ملے 3 مرتبہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے اور کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہے جو اس کو اذیت اور تکلیف پہنچا, چاہے انسان ہو, چاہے جانور ہو, چاہے جن ہو, چاہے کیڑے مکوڑے ہو, چاہے چور اچرتے ہو, کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے کلام میں وہ پاور ہے, وہ طاقت ہے. کیا ملا اس بچوں کو؟ بڑے خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ کو توفیق دی, انہوں نے مدرسے افضل العلوم میں بھیجا اور اس بچوں نے قرآن پاک کی عظیم الشان دولت حاصل کر لی ہے. میرے بھائیوں, ہر فرض نماز کے بعد کیا مانگو گے؟ اس دولت کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک, اے اللہ نے ذکر کی توفیق عطا کرو اور نعمت باقی رہے, شکر کی توفیق عطا فرما. وحسن عبادتک, رمضان آ رہا ہے, تراویح بھی پڑھی جائے گی اور ساتھ 3 دن میں تراویح اور 6 دن میں تراویح اور حافظ انجن کے پیچھے تراویح. جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنی جلدی, اتنا بڑا مجمع. یہ کیا ادب کر رہے ہو؟
یہ عبادت نہیں ہے، مذاق ہے۔ اے اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہمارے خزانے میں کمی نہیں تو مانگنے میں کمی نہ کرنا۔ اگر عبادت کی توفیق مانگو گے تو عبادت کی توفیق ملے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ حسن عبادت، اے اللہ اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھا قرآن، اچھی تلاوت، اچھے روزے، اچھا ذکر، سب کچھ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو یہ دولت مبارک فرمائے۔ اور مدرسے میں جہاں اتنے بچوں کی تعداد، اتنی بڑی تعداد میں بچے تیار ہوئے ہیں، اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، شرور اور فتن سے عبادت فرمائے۔ آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان کے گھر پہ ایک بچہ حافظ ہوتا ہے نا۔ اس لیے مرنا کس کو نہیں یہ بتاؤ بھائی، کس کو نہیں مرنا ہے؟ ارے دنیا کے لیے تو تم نے بہت تعلیم دلا دی، سب مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہیں ثواب پہنچتا رہے، میدان محشر میں بھی تمہاری سفارش ہو جائے، بہت نہیں چاہتا۔ اس کے لیے ایک بچے کو حافظ بنانا چاہیے ہر گھر میں۔ ایک زمانہ تھا اسی ہندوستان میں ایک شہر پانی پت، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی حافظ قرآن، جو حافظ نہیں ہوتا تو اس کا رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے تو کم سے کم ایک بچہ تو حافظ، بچے ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ مولانا تمنا تو بڑی تھی، حسرت تھی کہ بچہ ہو اسے حافظ بنائیں گے، مگر بچہ نہیں، ڈاکٹر کہتے نہیں ہوگا۔ ارے ڈاکٹر خدا نہیں ہے، بچہ اللہ دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا کچھ نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے، بیٹی نہیں۔ لوط علیہ السلام کو بیٹیاں دی، بیٹا نہیں دیا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی، جس کو زیادہ نہیں۔ لہذا لکھا ہے زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا پڑھو۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے وہاں اولاد نہ ہو تو بیوی اور شوہر دونوں ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ وہی دعا مانگے جو زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی اور اللہ نے قبول کر لی، ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور 7 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف بھی پڑھیں۔ کیا دعا ہے؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، میں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، آپ دارالعلوم میں آ جائیے اور کہیے ایک بچے کے حافظ بننے میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہم دیں گے، پورا خرچ نہیں، آدھا دیں گے، چوتھائی دیں گے۔ اللہ دیکھنے والا، نیت کو اجارنے والا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے اپنے لیے آخرت کا انتظام کر لیا، جنت کا انتظام کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، عرش پر خداوند قدوس کا جلوہ ہوگا، شفیع محشر کا سامنا ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، جنتیوں کی صفیں بنی ہوگی، جہنمیوں کی صفیں بنی ہوگی۔ جہنمیوں کی صف سے ایک آدمی نکلے گا اور جنتیوں کی صف میں سے ایک آدمی کی آستین پکڑ لے گا اور کہے گا بھائی مجھے جانتے ہیں؟ ہم تو نہیں جانتے آپ۔ ارے یاد کیجیے، آپ میرے گاؤں سے نکلے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، آپ نے پانی مانگا تھا، میں نے 1 لوٹا پانی آپ کو وضو کے لیے دیا تھا، آپ نے نماز یاد آیا؟ کہے ہاں یاد آیا۔ کہے تمہارا کام بن گیا، جنتی بن گئے، تم اگر سفارش کر دو تو میرا کام بھی بن جائے گا۔ وہ سفارش کرے گا، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ جس نے صرف وضو کے لیے 1 لوٹا پانی دے دیا، اس کی سفارش سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، اللہ کے نبی کی سیرت قرآن کریم پڑھنے میں جس نے مدد کر دی، جس نے تعاون کر دیا، جس نے قرآن کے خادموں کی خدمت کر لی،
جس نے ان سے محبت کی، جس نے ان کی تعظیم کی، یاد رکھو محروم نہیں رہے گا. لہذا جتنا ہو سکے اتنا کریں. بھائی کریں گے انشاءاللہ، جتنا ہو سکے اتنا کریں گے اپنی حیثیت کے اعتبار سے. اور یاد رکھو جب ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. ناراض ہو جائے گا. سب سے اچھا تو قرآن ہی ہے. قرآن سے زیادہ کسی سے خوش نہیں ہوتا. قرآن پڑھنے والوں کو جب مدد کرے گا تو کیا اللہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے ویسے نوازا تو اللہ کتنا نوازے گا. بھائی حضور پاک میں نے جو قرآن کی آیت ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسانوں اور جنوں کو کائے کے لیے پیدا کیا؟ کائے کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت، یہ نبی کا فیصلہ ہے. ہمیں یقین ہے، مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری بات نہیں ہے، رسول کی بات. کیا فرمایا؟ میری امت کی سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. لہذا تلاوت حافظ نسائی ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو. اور بالغ جو لوگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکے، وہ کوشش کریں گے. مولانا کلیم الدین صاحب ہیں، مولانا قمر الزمان صاحب ہیں، اور مدرسے کے ذمہ دار حضرات ہیں، وہ کوئی معلم آپ کو دے دیں گے. بالغ لوگوں کے پڑھنے کا اخیر میں 1 گھنٹے کے لیے انتظام کر دیں گے. لہذا ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ خراب دن وہ ہوگا جس دن قرآن میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، تلاوت نہ کرو، قرآن کو دیکھے نہیں. میرے بھائیو قرآن پڑھو، دیکھو، عمل کرو، قرآن کے خادموں کی خدمت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے میں جن بچوں نے حفظ کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، اے اللہ ان بچوں کو دین کا داعی، دین کا مبلغ، دین کا معلم بنا دے. اے اللہ یہاں دین کے خادم پیدا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو ہر قسم کے شرور و فتن سے بچا لے. اے اللہ جتنے یہاں حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما دے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ اجلت کے ساتھ ان کو رہا فرما دے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ ساری دنیا کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے پوری امت کو نجات عطا فرما. اے اللہ ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں کہ برادران وطن کے دل میں اے اللہ ہم سب کی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کی محبت پیدا فرما. اے اللہ جو لوگ ظلم کے ڈھا رہے ہیں، مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ اے اللہ ان کے ناپاک وجود سے اپنی دھرتی کو پاک فرما دے. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کو رشتوں کی ضرورت ہے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے طے ہو چکے
آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے. جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر موت دے, ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. ہم